بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں، قرآن پاک کے ہی بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اتخذوا الی ربہ سبیلا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ بہت توجہ سے سنیں تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم کیا لینے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں کہاں سے لینا ہے اور کس طرح لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں دیکھیں بھیجا ایک مقصد دے کر، جیسے آپ گھر سے نکلے کوئی مقصد لے کر، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ صرف گھومنے پھرنے نہیں نکلے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی آپ کو بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہیں میں ایسی دنیا میں بھیج رہا ہوں جو کیا ہے؟ غلاظت والی ہے، جو دھوکے والی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ دھوکا ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں گھٹ رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دنیا کا مال و متاع کما رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ متاع الغرور ہے کہ نہیں؟ یہ متاع قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا، یہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ کیا فیل ہوگا 60-70 سال بھی گزار کے جائیں گے، وہاں ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں، پلک جھپکنے کے برابر اتنی تیزی سے وہ وقت گزرا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو حیران ہوں گے اتنا تھوڑا وقت تھا۔ تو یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ قلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو، جب دنیا کی غلاظت میں، دھوکے میں میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں، اللہ نے خود کہا یہ دھوکا ہے، یہ غلاظت ہے جہاں تم جا رہے ہو، لیکن پتہ کیا؟ ایک راستے پر چلتے ہوئے آنا، اتخذوا الی ربہ سبیلا۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن کی آیات ہے نا، جو یہ راستہ ہے، یہ اصل میں تمہارا میری طرف واپس آنے کا راستہ ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم اللہ کے گھر جانے کا راستہ لیتے ہیں نا، ہم جب عمرہ حج کرنے جاتے ہیں اللہ کے گھر جانے کا راستہ تو لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں لیتے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا۔ اللہ کے گھر جانے کا راستہ تو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، ادھر ٹکٹ لی، ویزا لیا، ادھر سارا کچھ کیا تو نکل گئے۔ اللہ کے گھر جانے کا راستہ بڑا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کا راستہ پہلے لو۔ یہ آیت بائے آیت، ایک ایک آیت سے مجاہدہ، محنت، ریاضت، تزکیہ، طہارت، ایک ایک آیت سے ہدایہ، حکمہ، اتباع لیتے ہوئے آنا، یہ مجاہدہ ہے۔ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے وہ مجاہدے کا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میری طرف آنے کا راستہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش سے روکتے ہوئے آنا، قرآن کی آیتوں سے چلتے ہوئے آنا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، اس من کو پاک لے کر آنا۔ آپ مجھے بتائیں، ذرا سوچیں، آج ہم اللہ کے گھر تو چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے، اس لیے ہمارا یہ سفر بیکار ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی طرف تو آؤ، پھر اس کے گھر جانا۔ اور پھر اللہ نے دیکھیں اپنی طرف جانے کا ہمیں جو راستہ دیا وہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن سے لینا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پر چل کر آنا، صراط المستقیم پر چل کر آنا۔ اور یہ راستہ کن کا ہے؟ اللہ کہتا ہے اکیلے نہ آنا، انعمت علیہم، کو ساتھ لے کر آنا، کسی کی سنگت، کسی کی صحبت، کسی کی نسبت، کسی کی اطاعت اور محبت لے کر آنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ، واپسی کا راستہ ہمارا تب کا شروع ہو گیا ہوا ہے جب کہ ہم آئے ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے واپس آنے سے پہلے
और नहन नफ्सा अनिल हवा, नफ्स की हर ख्वाहिश रोकना। नफ्स के अंदर ख्वाहिशात आएंगी लेकिन इस फतूर में ना जाना। बाहर से शैतान हमले करेगा लेकिन इस गरूर में ना जाना। फतूर से भी बचना, गरूर से भी बचना। और करना क्या? अंदर रखना तकवा का नूर और जुबान पे क्या रखना? रसूल का दरूद। नूर और दरूद, नूर और दरूद लेकर आना, फतूर और गुरूर से बचना, ये है वापसी का रास्ता। और सिरातल मुस्तकीम पर चलते हुए आना और अनअमता अलैहिम की सोहबत रखना, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? कद अफलहा मन तज़क्का। फिर तुम्हारा मन पाक, नीयत साफ होती जाएगी जब तुम अनअमता अलैहिम की सोहबत में बैठोगे, क्योंकि तुम्हें याद दिलाया जाएगा तवासो बिल हक व तवासो बिस्सब्र। भूला हुआ सबक फिर से पढ़ाया जाएगा कि तुम दुनिया में जानवरों की तरह खाने पीने नहीं आए हुए, तुम अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता लेने आए हो, सबीला। तुम तज़क्का लेने आए हो, मन पाक, नीयत साफ। तुम वनहन नफ्सा अनिल हवा लेने आए हुए हो, तुम सिरातल मुस्तकीमा का रास्ता लेने आए हुए हो, तुम अनअमता अलैहिम की सोहबा लेने आए हुए हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लेने आए हुए हो, तुम नूर और दुरूद जमा करने आए हुए हो, तुम उम्मती और मुत्तकी बनने के लिए आए हुए हो। ये है ज़ादे राह, ये है तकवा का ज़ादे राह जो हमने करना है जमा। इसको कहते हैं बाकियात सॉलिहात। ये हमारे साथ जाएगा। ये जो हम तकवा का ज़ादे राह जमा करेंगे, तज़क्का मनहन नफ्सा अनिल हवा, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता, इत्तहाज़ु इला रब्बिही सबीला, नेकों की सोहबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, ये ज़ादे राह, ये बाकियात सालिहात हमारी कब्र में जाएंगे और हमारी कब्र को हमारे जाने से पहले पहले ही नूरो नूर कर देंगे। इस बाकियात सालिहात से हमारी कब्र में, आपको बताऊं, हमारे पहुंचने से पहले ही जन्नत का एक हसीन बाग बन चुकी होगी, क्योंकि बुकिंग पहले होती है। आप समझ रहे हैं, आपने कहीं जाना हो, अब बुकिंग पहले लेते हैं। तो हम ये अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, हम अपना 5 स्टार होटल बुक करवा रहे हैं कि मेरे जाने से पहले ये मेरे जो ज़ादे राह है, ये वहाँ बाकियात सालिहात पहले से पहुंचे हों और मेरी कब्र रोशन नूर नूर हो। इसको कहते हैं मुजाहिदा। जितना हम अपना मन रोशन करेंगे, जितना हमारी कब्र रोशन होगी, उतना ही हशर में हमारे चेहरे भी रोशन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुजाहदे में तादमे आहर इस्तिकामत अता फरमाए और हम दुनिया का मालो मता की बजाय बाकियात सालिहात जमा करने वाले बन जाएं। हम दुनिया सजाने की बजाय हम अपनी कब्र सजाने वाले बन जाएं। हम दुनिया के दर्जात की बजाय हम आखिरत के दर्जात पाने वाले बन जाएं। अल्लाह का सदा शुक्र, उसने हमें इस धोखे की दुनिया में, मताउल कलील में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने रास्ते की तरफ लगाया हुआ है, सबीला की तरफ लगाया हुआ है, सिरातल मुस्तकीम की तरफ लगाया हुआ है, तज़क्का के लिए बिठाया हुआ है, अपने मुजाहदे के लिए, जिक्र के लिए, तकवा के ज़ादे राह के लिए बुलाया हुआ है। आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी दौलत है जो हम कमाने आए हुए हैं। देखिए, दुनिया वक्ती दौलत कमाने निकलती है, हम दायमी दौलत कमाने निकले हुए हैं। हम अबदी उखरवी दर्जात पाने के लिए, आला इल्लीजीन वाली कमाई करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। अल्लाह हमें ये शऊर अता फरमाए, ये फहम अता फरमाए और इसकी कद्र करने वाला बनाए। और इस जिहाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह में हम सबको इस्तिकामत और हिफाजत अता फरमाए, ताकि हम दुनिया से हकीकी कमाई बाकियात सालिहात लेकर
اپنے ساتھ جائیں، جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں اور حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ آمین۔